الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج کے اس سیشن میں، آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم سب سورۃ الفیل کا مطالعہ کریں گے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس رمضان پریپریشن کورس میں اس کا جو سلیبس ہے وہ کچھ اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم سب رمضان المبارک کی سعادتیں اور جو رحمتیں ہیں ان سے محروم نہ رہیں. یعنی ہم اپنی اس طریقے سے تیاری کر لیں کہ رمضان المبارک کا جو خیر ہے وہ ہمارے حصے میں ضرور آئے، اور ہم سب اپنے اب تک کے جتنے رمضان ہمیں ملے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، اس سے بہتر یہ آئندہ آنے والا رمضان ہمارے لیے ہو. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، اور اس کے لیے کوشش سے ہی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. بغیر کوشش کے، بغیر ایفرٹ کے تو کوئی چیز بھی، کسی بھی طریقے کی کوئی کامیابی نہیں ملتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم سب کچھ بنیادی باتیں 2 لیکچرز کے فارم میں سیکھ چکے، سمجھ چکے. اس کے بعد سورتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ. اور سورۃ الفاتحہ ہمیں امید ہے آپ سب نے، جنہیں یاد ہوگی ان سب نے دوبارہ سے اس پر غور و فکر ضرور کیا ہوگا، اور اس کے بارے میں مزید کچھ جاننے کی بھی کوشش کی ہوگی. اور جنہیں نہیں یاد تھی، اچھی طرح سے ترجمے کے ساتھ سمجھ کر کے اس کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے انہوں نے اس کی تیاری ضرور کر لی ہوگی. تب تو آج کے اس لیکچر میں آنے سے یا آنے کا فائدہ ہے. کیونکہ اگر آج بھی ہم نے یوں ہی سن کر کے اور ہم خاموش ہو گئے تو پھر ظاہر سی بات ہے پکڑ بڑھتی جائے گی. یعنی ایک چیز جو آپ تک پہنچ رہی ہے اس کی قدر یہی ہے کہ اس کے بارے میں ہم بہت ہی زیادہ محتاط ہوں، کیئرفل ہوں، اٹینٹیو ہوں. ہم کوشش کریں اپنی پوری کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کریم پہ غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو 10 صورتیں ہیں سورۃ الفیل سے لے کے سورۃ الناس تک، یہ عام طور سے عموماً جنرلی ہر ایک مسلمان اکثر یاد رکھتے ہیں اور یاد ہو جاتی ہیں. کسی کو یوں ہی یاد ہو جاتی ہیں، کسی نے بچپن میں یاد کی، کسی نے جو ہے نمازوں میں سن کر کے یاد کر لیں. لیکن اس میں سے بہت بڑی ایک اکثریت ہے مسلمانوں کی جو اس کے مفہوم، اس کے ترجمے، اس کے ٹرانسلیشن، اس کے تقاضے ان سے دور رہتی. نہیں معلوم ہوتا اسے کہ ان صورتوں میں کیا کہا جا رہا ہے، جبکہ ہماری نمازوں میں ان کا ورد صبح و شام بہت ہو رہا ہوتا ہے. یعنی آپ نفل نمازیں لے لیجئے، فرض نمازیں لے لیجئے، سورۃ الفیل اور یہ سب، یہ جتنے بھی قل ہیں، یہ سب خوب پڑھے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ زبان کی نوک پر ہیں، تیزی سے ادا ہو رہے ہیں، لیکن کبھی ٹھہر کر کے کچھ ان کے بارے میں پڑھنا سیکھنے کی شاید مہلت نہیں ملتی، اللہ بہتر جانے. لیکن ایسا کچھ ہے ہماری طرف سے، کوئی کمی وہ ہمیں تلاشنی ہوگی، پھر اس پر کام کرنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ان چند دنوں میں یہ کم از کم ایک رغبت پیدا ہو جائے کہ ہم اس میں اور غوطے لگائیں. یعنی رمضان المبارک آتے آتے تک خوب پڑھیں، اس کے بعد جب رمضان میں ہم داخل ہوں تو یہ 10 اور ایک سورۃ الفاتحہ، یہ 11 صورتیں خوب اچھی طرح آتی ہوں ترجمے کے ساتھ،
ان کا تلفظ صحیح سے پڑھنا آ گیا ہو، یعنی پراپر طریقے سے ان کا ریسیٹیشن بھی آ گیا ہو، یہ سب کچھ کرتے ہوئے انشاءاللہ رمضان میں داخلہ ہوگا تو فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ایک اور اہم بات وہ یہ کہ یہ شعبان المعظم انتہائی اہمیت کا حامل اس اعتبار سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں میں اضافہ ہو جایا کرتا تھا، یعنی یہ رمضان اس کے بعد فوراً رمضان آ رہا ہے، تو رمضان کی جو تیاری ہے وہ اس مہینے میں ہمیں آپ کو سب کو کرنی ہے، اپنا ابھی سے شیڈیول اس طرح بنانا ہے، ٹھیک ہے، اپنے رمضان کی پلاننگ کرنی ہے، اور پھر ان دنوں میں روزوں کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ 3 4 5 اللہ جتنی توفیق دے اتنے نفل روزے رکھ لیے جائیں، یا اگر پچھلے سال کی کوئی قضا آپ کے اس ذمے ہے، آپ کے روزے باقی ہیں جو قرآن کریم کی روح سے جو گنتی آپ بعد میں پوری کر سکتے ہیں، جب آپ نے کوئی ایکسکیوز کے تحت وہ روزے چھوڑے تھے لیکن سال بھر گزرنے کے بعد نہیں رکھے، تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ان دنوں میں رکھ لیے جائیں۔ چلتے ہیں یہ سورۃ الفیل کی طرف۔ الفیل اس کے معنی ہیں جیسے کہ سامنے لکھے ہیں، ایلیفنٹ، ہاتھی، ٹھیک ہے، ہاتھی، اور یہ قرآن کریم کی جو یہ صورت آ رہی ہے، اس صورت کے تعلق سے ایک سٹوری ہے، ایک قصہ ہے، ایک کہانی ہے اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کی۔ وہ کہانی عام طور سے ہر ایک مسلمان کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے پتہ ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کہانی میں جو ہمیں معلوم ہے وہ اکثر بیشتر ہر ایک مسلمان کو پتہ ہوتی ہے، پھر بھی اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کا جو واقعہ ہے وہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے چند روز قبل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش والے سال میں ہی یہ واقعہ پیش آیا، جس کو کہا جاتا ہے اصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ۔ اس میں ہوا کیا تھا کہ ایک حکمراں تھا حبشہ کا، تو اسے ایک گورنر اس کا تھا ابرہہ، ٹھیک ہے، یمن میں اس کی حکومت ہوتی تھی یمن، تو وہ جو اس کو جب گورنر بنایا گیا تو وہ بہت خود پسند اور متکبر مزاج کا، ٹھیک ہے، متعصب مزاج کا، تعصب والا شخص تھا۔ تو اس نے ایک چال چلی، یا یوں سمجھ لیجئے اس کے اپنے ذہن میں یہ بات آئی کہ ایک پروپوزل لے کر کے وہ آیا اپنے آقا کے پاس، جنہوں نے اسے اپوائنٹ کیا ہوا تھا گورنر کے طور پر، کہ ایک کلیسا، ایک گرجا بنایا جائے، ایک چرچ بنایا جائے، کیونکہ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے وہ لوگ، اور ان سے یہودیوں کی بالکل بھی نہیں بنتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے عیسائی مذہب کے فروغ کے لیے ایک بہت بڑا کلیسا، ایک بہت بڑا گرجا تعمیر کرانے کی پیشکش کی، جو کہ منظور ہوئی، اور پھر وہ تعمیر بھی ہوا۔ اب یہ کہاں تعمیر ہوا؟ وہ یمن میں ایک صنعاء ایک جگہ ہے وہاں پر۔ تو یہ جو تعمیر ہو گیا، اب اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہاں لوگ نہیں آئیں گے اور اس کے مقابلے میں کوئی بہت زیادہ اہمیت کی حامل دوسری جگہ ہوگی تو اس کی امپورٹنس اتنی نہیں رہے گی، لہٰذا اب یہ بھی شوشہ آیا سامنے کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے یہاں پر لوگ زیادہ آئیں بنسبت دوسری کسی عبادت گاہ کے مقابلے، جیسے کہ آج بھی ایسے واقعات ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ جو ریلیجیس اتھارٹی والا معاملہ ہوتا ہے، یہ اسی طریقے سے جب غلط راستوں پہ پڑتی ہے تو پھر اس میں جب حکومت کی آمیزش اور پھر اس میں یہ چیز سامنے لائی جاتی ہے کہ ہم سپیریئر، ہمارا سکہ چلے، ہمارے معبد میں، یعنی معبد کہتے ہیں عبادت کی جگہ، تو اس میں زیادہ آبادی ہو، اس میں لوگ زیادہ آ رہے ہوں اور سب کچھ ایک رنگ میں رنگ جائے، تو اس کی بھی ایسی ہی کچھ خواہش تھی۔ دوسری یہ بھی اس کا ایک ماننا تھا کہ ہماری ٹریڈ اور انڈسٹری، ہمارا کامرس، ہماری تجارت، اسے بھی فروغ ملے گی، اس عبادت گاہ کے ذریعے لوگ آئیں گے۔ تو
اس نے اس کے مقابلے میں اس وقت جو مقابلے پر تھی وہ یہی خانہ کعبہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ خانہ کعبہ ایک دو دن میں تو بن کے تیار نہیں ہو گئے، یہ کوئی نئی نویلی جگہ تو تھی نہیں، یہ کافی پرانی، سب سے پہلا گھر جو عبادت کا ہے وہ یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر تعمیر کرایا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس کی نوح علیہ السلام کے دور میں اس کی بنیادوں کو کچھ گزن پہنچی، یعنی اس کی بنیادیں کچھ کمزور ہوئیں، تو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خواب میں یہ دکھایا کہ ان کی بنیادیں دکھا دیں، اور وہاں پر پھر سے تعمیر خانہ کعبہ کی کرائی گئی۔ لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو کعبہ آپ کے سامنے ہے وہ کچھ اس شکل میں، اور پھر اس کے ساتھ یہ سورہ آل عمران کی اس آیت کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب آپ سورہ چوتھا پارہ کھولیں گے تو بالکل پہلے ہی صفحے پر یہ آیت ہے، چوتھے پارے میں سورہ آل عمران میں، ان اولا یقیناً سب سے پہلا گھر جو عبادت کا جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ٹھیک ہے، وضع للناس، پہلا گھر جو تھا اول بیت وہی ہے للذی ببکۃ، اب یہ مکہ یعنی وہی ہے جو مکہ میں ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی، مبارکن وہدن، اور ہدن للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت کا مرکز اور محور اور سینٹر بنا دیا گیا۔ یہ خانہ کعبہ جس کو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ خانہ کعبہ کچھ اس طریقے سے اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو مختلف یہاں پر دیکھیں پڑے ہیں، ان کی ڈیٹیلز یہ سائٹ میں دی ہوئی ہے، یہ جانکاری کے لیے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کے لیے ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ہم سب کا جو قبلہ ہے، جس طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ یہی قبلہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طرف رخ کر کے ہم سب نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے آج سے ہماری محبتیں نہیں جڑی ہوئی عقیدت، یہ اس وقت کے جو قریش تھے اور اس وقت مکہ کے جو لوگ تھے ان کے لیے بھی یہ اتنے ہی مبارک اور اتنا ہی باعزت یہ خدا کا گھر تھا۔ وہ بات الگ ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب میں یعنی دین ابراہیمی میں بہت ساری چیزیں گڑمٹ کر لیں، مکس کر لیں، غلط عقائد کا شکار ہو گئے، اور وہ اس جگہ کو بھی انہوں نے پھر ظاہر سی بات ہے وہ غلط کاموں کا سے منسوب کرنے لگ گئے۔ بہرحال یہ کچھ اس کی تاریخ تھی، اور پھر وہ ابرہا جو نام تھا اس کا گورنر تھا، وہ اس خدا کے گھر کی طرف کوچ کرتا ہے حملہ کرنے کے لیے، تاکہ وہ اسے جو ہے ایک طرح سے مسمار کر دے، اور پھر وہ اس کے گھر کی اہمیت ہو جائے۔ اب اس میں بہت سی بیچ میں تفصیلات ہیں جنہیں بیچ میں کٹ شارٹ کر دیا گیا ہے، یہ واقعہ عام طور سے سبھی کو پتہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ ابرہا آتا ہے تو مزاحمت ہوتی ہے، کانفرنٹیشن بھی ہوتا ہے کئی مقامات پر، اور اس کو اختلاف جو ہے سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کی مخالفت بھی ہوتی ہے۔ بہرحال بہت سی تفصیلات ہیں، یہاں تک آتا ہے کہ اس اسٹوری میں اس کے پاس یہ جو فیل تھے ہاتھی، وہ یہ نہیں ہے کہ پوری کی پورا لشکر اس کا جو تھا، جب وہ چڑھائی کرنے کی غرض سے آتا ہے کہ سارے لشکر میں سارے ہاتھی نہیں تھے، ان ہاتھی کی تعداد کوئی 10 سے 12 تھی، لیکن ہاں وہ لشکر تھا قریب 60,000 کا لشکر تھا، یہ 60,000 کا لشکر تھا۔ وہ جو لشکر تھا، اب وہ 10-12 ہاتھی آگے آگے چلتے تھے تو اس سے ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، لوگوں میں ایک خوف پیدا ہوتا تھا۔ اچھا، یہ اس بارے میں ایک یہ بھی کچھ باتیں ایسی روایات مشہور ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے، قریش نے، خصوصاً عبد المطلب، حضرت عبد المطلب جو دادا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا، اور خود انہوں نے کوئی مطلب اس کو ٹکر نہیں دی، یعنی کچھ روکا نہیں۔ لیکن اور بھی کچھ ایسی روایات ہیں جن سے ہی پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے لوگ ایسے نہیں تھے، بلکہ عرب کے لوگ ایسے چھپ کر کے کوئی چیزیں نہ تو کرنے والے تھے، اور نہ ہی اتنی دب کر کے چیزیں
قبول کرنے والے تھے۔ اب یہ کچھ چیزیں ہیں، اختلافی موضوعات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور مشہور ہے جو عام طور سے بتائی جاتی ہے کہ اس نے ایک چال چلی تھی، کس نے؟ ابرہہ نے، اور وہ چال یہ چلی تھی، اس نے یہ بات مشہور کر دی کہ کعبہ مکہ کے کسی شخص نے آ کر کے وہاں پر اس کے گرجا میں، کلیسا میں پیشاب کر دیا، ٹھیک ہے، اس کی توہین کری، لہٰذا ہم اس کا بدلہ لینے کے لیے، یعنی پہلے اس نے جواز اکٹھا کیا کہ ہم بدلہ لینے جا رہے ہیں تاکہ اس کی مخالفت زیادہ نہ ہو۔ لیکن اب ظاہر سی بات ہے جب وہ لشکر پہنچتا ہے تو اس کے بعد آپ کو پتہ ہے انجام کیا ہوا۔ اب دو رائے آ رہا ہیں کہ ایک طرف سے مخالفت ہوئی، دوسری طرف سے یہ ہے کہ نہیں ہوئی۔ جو بھی ہوا بہرحال اوور آل اگر یہ دیکھا جائے تو اس پورے واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی ہے، اور اس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت بھی کی ہے۔ تو وہ جو واقعہ پورا ہے وہ کچھ اس طریقے سے سورت کے آغاز میں آتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سورت سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق، وہ اہم ہے۔ ہم اپنے لیے کیا ٹیک اوے لیتے ہیں، کیا کچھ سیکھتے ہیں اس سے، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کا۔ ابھی یہاں پر یہ سورت کو ہم تلاوت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ سب سے پہلے جو قرآن کے حقوق ہم سب نے پڑھے تھے اس میں پہلا تھا ایمان و تعظیم، ایمان و تعظیم۔ تو ہم جو بھی کچھ قرآن کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے لائیں گے تو اس میں ان 5 حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک تو ایمان و تعظیم، قرآن کریم کی آیات پر ہمارا ایمان اور اس کی تعظیم، اس کا اکرام، اس کی عزت، ٹھیک ہے۔ اب اس کی تعظیم یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم کو ایک اچھے سے کور میں لپیٹا جائے اور اس کو بہت اونچائی پر کہیں رکھ دیا جائے تاکہ جلدی کسی کا ہاتھ نہ لگے، ٹھیک ہے، چاہے اس پر کتنی گرد و غبار جم جائے، لیکن ہم سے دور رہے، بے ادبی نہ ہو جائے کہیں۔ تو اس وجہ سے ایسی بھی تعظیم نہیں چاہیے، بلکہ یہ تعظیم نہیں، یہ تو سراسر اس قرآن کے خلاف ایک طریقے کا مجرمانہ عمل ہے۔ یعنی آپ کو کتاب دی گئی تھی، کھول کے پڑھیے، اپنی زندگی کے الجھنوں کو سلجھائیے، اور آپ نے اس کو جو ہے ایک مسئلہ بنا کر کے الگ رکھ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان و تعظیم کو سمجھنا ہے کہ ایمان صرف اور صرف زبان کی نوک سے نہیں تھا، ایمان دل کی گہرائیوں سے لانے کی، ماننے کی بات ہے، تعظیم۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو آپ نے پڑھا تھا، یہ بات یاد رکھنی ہے بار بار، وہ ترتیل اور تلاوت، یعنی تلاوت و ترتیل۔ اب ظاہر سی بات ہے جیسے ہی یہ ہمارے سامنے ٹیکسٹ آیا قرآن کا، تو ہم میں سے ہر ایک شخص کو یہ بہترین طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی، یعنی ایک وہ جو ہم نے بچپن میں یوں ہی ادھر ادھر کہیں سیکھ لیا، قرآن پڑھنے لگ گئے، ایک یہ کہ ہم نے واقعی محنت کری، کوشش کری، سمجھا، جانا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اس طریقے سے کہ اس کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور اس کے لیے تجوید سیکھی جائے۔ 2 طریقے کی غلطیاں ہیں عام طور پہ جو ہوتی ہیں، ایک لحن جلی، ایک لحن خفی، یعنی وہ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن سے کچھ کا کچھ مفہوم ہو جاتا ہے، اور ایک وہ غلطیاں جو بہت زیادہ واضح نہیں لیکن پوشیدہ ہوتی ہیں، چھوٹی غلطیاں۔ تو دونوں سے ہی ہمیں بچنا ہے قرآن کریم کو پڑھتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ تو یہ صحیح طریقہ اس کا سیکھنا ہے آپ سب کو، ہم سب کو پڑھنا۔ اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کا مفہوم تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا اچھی طرح کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، اور پھر من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے شر سے، پھر بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، الرحمن جو نہایت مہربان، الرحیم بہت رحم کرنے والا۔ اب آتے ہیں اس پوری وہ جو حصہ پیچھے پڑھا گیا بسم اللہ کے ساتھ، یعنی یہاں پر تلاوت و ترتیل کا جو دوسرا کانسیپٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اس سیکوینس کو دھیان میں رکھنا ہے جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنا ہے۔ یعنی جیسے ہی قرآن ہمارے سامنے آئے تو قرآن کی سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان کی تجدید، کہ اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ واقعی کیا ہمارے اندر ایمان کی وہ کیفیت ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت کو سچ مانتے ہیں،
اور اگر سچ مانتے ہیں تو پھر ہمارے اعمال اس سچ کو کی گواہی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں، اس کی تعظیم۔ یہ پوائنٹ ایک بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیے ہمیشہ، ٹھیک۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہ جیسے ہی ایمان و تعظیم کا معاملہ آیا، اب اس کے بعد فوراً تلاوت و ترتیل، خوش الحانی سے پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کو اس کے آداب کے مطابق تمام رولز اور ریگولیشنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے تجوید آپ کو سیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ ایک بات یہاں سے اس پورے کورس میں ہر روز ہمیں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں سیکھنی ہیں جس سے ظاہر سی بات ہے ہمیں ایک تحریک ملے، موٹیویشن ملے۔ یہاں سے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے ہم سب اپنے ہوم ورک کو کمپائل کر رہے ہیں کہ کیا کیا کچھ کرنے کے کام ہیں، ٹو ڈو لسٹ تیار کر رہے ہیں، ٹھیک۔ یعنی اپنی ان زندگی میں ہم نے بہت سے بیانات سنے ہیں، آج بھی اگر آپ موبائل لے کے بیٹھ جائیں تو بے شمار بیانات ہر ایک ذوق کے آدمی کے اس میں موجود ہیں، ہر ایک آدمی کے ذوق کو دھیان میں رکھتے ہوئے کانٹینٹ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کچھ وہاں موجود ہے، لیکن ہمیں اب وہ چیزیں اپنی زندگی کی بالکل بہترین طریقے سے تیار کرنی ہیں، جیسے کہ ہم ایک سفر پہ جا رہے ہوں اور اس سفر کے لیے ہمیں سامان سفر تیار کرنا ہے، اور وہ سفر ہمارا کیا ہے، جہاں سے واپس کبھی لوٹ کے نہیں آنا، وہ آخرت کا سفر ہے۔ اور ہمارے نبی، آپ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم کوئی غریب ہو۔ اب غریب کا مطلب پیسے سے کمزور کا نہیں، عربی میں غریب کا مطلب ہوتا ہے اجنبی، ٹھیک ہے۔ بی ان دس ورلڈ ایز اف یو ور اے ٹریولر، آپ کوئی اسٹرینجر ہیں یا پھر ٹریولر ہیں، آپ اجنبی ہیں یا پھر کوئی مسافر ہیں۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، تو جب ہم سفر کی تیاری کر رہے ہیں تو زیادہ سفر، زیادہ راہ بھی تو ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس سفر میں کام آنے والی جو چیزیں ہیں وہ یہی کچھ ہے کہ ہم اپنا ایک تیار کریں۔ تو ایک تلاوت و ترتیل کے تعلق سے ایک ہوم ورک آپ کے سامنے آ گیا کہ قرآن کریم کو آپ کو تجوید سے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے انشاءاللہ۔ تیسری بات یہ آپ کو بتائی گئی تھی کہ جب کوئی چیز ہم نے پڑھنا سیکھنا شروع کر دی، یعنی پڑھنا صحیح پڑھنے لگ گئے، تو اب اس پہ تذکر، دھیان سے دیکھیے گا، تذکر و تدبر۔ اب یہ مشکل ورڈز نہیں رہ گئے آپ کے لیے، تذکر و تدبر۔ تذکر ذکر، تدبر غور و فکر، یعنی ایک تو نصیحت اس سے حاصل کرنا جو کلام سامنے لکھا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ کب حاصل ہوگی نصیحت، جب آپ سمجھیں گے، جب آپ سمجھیں گے۔ یوں ہی پڑھتے چلے گئے 5 قرآن 10 قرآن رمضان سے پہلے اور 20 قرآن رمضان میں، تو پھر بتائیے کہاں کچھ تذکر حاصل ہوگا، کہاں تدبر حاصل ہوگا۔ ثواب جو ملنا ہوگا مل جائے گا، لیکن یہ بھی تو سوچئے کہ صلاحیت ہمارے پاس زیادہ ہے، آپ کے پاس زیادہ اللہ نے صلاحیت دی ہے، اور آپ نے کام کم کیا۔ تو آپ تو سوچ رہے ہیں کہ ہم نے 10 قرآن مکمل کر دیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی کہ آپ قرآن کی زبان سیکھ لیں، آپ نے نہیں سیکھی۔ تو پھر بتائیے ثواب آپ کا کم ہوا یا گھٹ گیا، ثواب آپ کا بڑھا یا عذاب کی ایک شکل کھل گئی؟ آپ غور کریں۔ جب تک کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے سمجھائیں گے نہیں، تو ہم دنیا کے معاملے میں تو جدھر سے آئے، جیسا آئے، جہاں سے آئے، سب پہ سب طرف دانت لگے ہوئے ہیں، سب طرف سے امیدیں بدھی ہوئی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کے تعلق سے اتنی محرومیت کہ جو 10 سال پہلے جہاں تھے وہیں آج بھی ہیں، 20 سال پہلے جہاں تھے وہیں آج بھی ہیں، کہ صحیح سے ہم تلفظ ادا نہیں کر پاتے، صحیح سے ہم آیات کو پڑھ نہیں پا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ سمجھنے کی کبھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو تذکر و تدبر۔ پھر چوتھی بات آپ کو بتائی گئی تھی، اب یہ جو تذکر و تدبر ہے، اس کے بعد ابلاغ بھی تو ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ابلاغ کے علاوہ تعمیل حکم بھی ہے، یعنی اس کی آپ نے سمجھ لیا، تذکر کیا، اس پر نصیحت حاصل کری، نصیحت حاصل کرنے کے بعد اب عمل، یعنی اب یہاں پر آپ کو اپنے عمل میں وہ چیز لانی، یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے
اس کا نفاذ ہونا، امپلیمنٹیشن، یہاں پر امپلیمنٹیشن کا پوائنٹ ہے، یعنی آپ کو اب وہ احکام جو آپ نے پڑھے آپ کو اپنے سب سے پہلے اپنی ذات پر، اپنے نفس پر ان کو امپلیمنٹ کرنا ہے، نافذ کرنا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں جائز کی انہیں جائز سمجھنا ہے، جو چیزیں ناجائز بتائی ہیں ان سے بچنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ لغویات ہیں، مومن ایمان والا لغو کاموں میں نہیں رہتا، تو ان لغو کاموں سے خود کو بچانا ہے۔ امپلیمنٹیشن، لغو کہتے ہیں واہیات، فضول کے کاموں میں جن سے کوئی آپ کا دنیا نہ آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اس کے 5واں پوائنٹ تھا کہ پھر اب یہ جو بہت بڑی دولت آپ کے پاس ہے، آپ نے نصیحت حاصل کری، آپ نے غور و فکر کی، پھر اس کے بعد آپ صرف یہ نہیں کہ بس سیکھ گئے عالم بن گئے، عمل میں آپ نے وہ چیزیں اتاری، آپ نے اپنی ذات پہ چیزیں امپلیمنٹ کریں، اپنے خاندان میں چیزیں سمجھائیں، کنونس کر کے لوگوں کو اپنی زندگیوں میں ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آمادہ کیے۔ اس کے بعد اب بات آتی ہے ابلاغ، تبلیغ۔ تبلیغ کس بات کی؟ یہ جو چیز آپ تک پہنچ گئی ہے اب اس کو آپ دوسروں سے کہیے، دوسروں کو بتائیے، سمجھائیے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو یہ چیز دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک امانت ہے، اور امانت میں خیانت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل بھی نہیں پسند۔ تو یہ جو کچھ پوائنٹس ہیں میں نے ان کا ذکر بیچ میں کیوں کیا؟ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ لیکچر کا سیکوینس بہت اٹپٹا سا ہے، لیکن یہ قصدن ایسا کیا ہے۔ ہم اس روایت سے باہر نکلیں گے۔ کس روایت سے؟ کہ آج ہم سورہ فیل سیکھیں گے، کل ہم سورہ قریش پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد فلاں سورہ فلاں سورہ۔ ارے بھائی یہ 10 دن میں، 8 دن میں، 5 دن میں کام پورا ہو جائے گا، اس کے بعد کیا پلان ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، یہ لمحہ فکریہ ہے، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ یہ علم آج سے پہلے بھی آپ نے حاصل کیا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ کو فطری طور پہ، جبلی طور پہ آپ کے اندر کچھ چیزیں پہلے سے علم کی موجود ہیں، آپ کی فطرت میں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ نے ایکوائر کی ہیں، کچھ آپ نے حاصل کی ہیں، تو آپ نے ان چیزوں میں، ان علوم میں زنگ کیوں لگنے دیا اب تک؟ ان چیزوں کو کتنا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کری۔ تو یہ جو پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کے ارد گرد ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارے شب و روز کے جو ایام ہیں وہ قرآن کے تعلق سے ایسے ہوں کہ آج ہم نے قرآن کا کیا حصہ تلاوت کیا، اگر تلاوت کیا چند آیات کا تو کیا صحیح کیا؟ پھر اس پر ہم نے چند آیات کو ہم نے سمجھا کیوں نہیں؟ تذکر و تدبر۔ اب اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں چھوڑنا ہے، ایک پوائنٹ بھی اگر آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہی بات ہے کہ آپ چائے بنانے تو گئے لیکن آپ نے اس میں کوئی مین انگریڈینٹ ڈالا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چائے کہاں رہے گی؟ بن تو جائے گی لیکن جو باذوق لوگ ہیں جب وہ چکھیں گے تو کہیں گے بھئی یہ تو بیکار سی چیز بنا کے آ گئی، واہیات، یہ چائے کہاں ہے؟ تو جو بھی کسی بھی چیز کو جب ہم تیار کرتے ہیں تو بہت اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، دل جمعی کے ساتھ کرتے ہیں، لگن کے ساتھ کرتے ہیں، اور ذہن کو آمادہ کرتے ہیں، اس کام سے مانوس ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کو کچھ اس میں وقت لگاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تب جا کر کے کہیں وہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ برآمد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک روبوٹک اس میں لائف ہمیں نہیں جینی ہے، آپ کو نہیں جینی ہے، اس لیے آپ کو اور ہم کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا تھا کہ ہم سب ایک چیز ہم نے سمجھ لی کہ بھئی نماز فرض ہے، اور کسی نے وہ بھی نہیں سمجھی، جس نے سمجھ لی وہ تھوڑا پڑھنے لگ گیا، اب پڑھنے تو لگ گیا، ادا کرنے لگ گیا، نماز کا اہتمام بھی کرنے لگا، جماعت سے بھی پڑھنے لگا، لیکن اس کی اپنی زندگی میں اور کوئی بہت بڑی کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ بھئی وہ مسجد کی اس نے دوڑ لگائی ہوئی، ٹھیک۔ تو کیا صرف اور صرف یہی دینداری ہے؟ کیا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہی کچھ چاہیے تھا ہم سے؟ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو تو اس لیے اس نے ہمیں یہ چیزیں بتائی تھیں تاکہ ہم اس کے عذاب سے بچ جائیں، تاکہ ہم جب اس کی پکڑ آئے تو محفوظ کر لیے جائیں، بچا لیے جائیں۔ تو ہم سب کو یہ پوچھنا ہے اپنے آپ سے، سوالات کی جھڑی لگا دینی ہے کہ آخر ہم کہاں پر اسٹینڈ کرتے ہیں، کیا کچھ ہم نے اپنی زندگیوں میں اب تک پایا اور کیا کچھ ہم نے اب تک کھویا۔ کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ ابھی کل یا آج ملک الموت آ جائیں تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟
کیا ایسی کوئی پلاننگ ہم نے کی؟ اپنی لائف کو لے کر کے پلاننگ سب کے پاس ہے، اپنے بچوں کی پلاننگ ہے، اپنے زندگی کی بہت ساری پلاننگز ہیں، لیکن اس اللہ کے اس کلام کے تعلق سے ہماری کیا پلاننگ ہے؟ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ روزے رکھنا چاہیے اور یہ فرض ہے، تو پھر روزہ رکھ کر کے اگر ہمارے اندر مروت، محبت، ٹھیک ہے، لوگوں سے کھلے دل سے ملنا، لوگوں کی خیر خبر رکھنا، خیر کا باعث بننا، شرارتوں سے دور رہنا، اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں تو پھر ہم نے اس روزے کے جو مقصد کو حاصل ہی نہیں کیا، اور ہم اس روزے کے مقصدیت سے بالکل دور ہو گئے۔ ہمیں نماز کی عادت تو پڑ گئی، بغیر پڑھے چین نہیں ہے، لیکن وہ نماز ہمیں برائیوں سے، فحاشی سے، عریانیت سے، برے کاموں سے، دغا بازی سے، جھوٹ سے، فریب سے، کرپشن سے، ان سے اگر نہیں بچا پائی تو پھر ہماری نماز کیسی؟ نماز کے بارے میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز روک دیتی ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھنے سے تم رک جاؤ گے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز روک دیتی ہے فحاشی سے اور برے کاموں سے۔ اب آپ بتائیے، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے کہ ہماری نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور ان سب چیزوں میں بھی ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے، محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم کس کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کا برا چاہ رہے ہیں؟ کس کے لیے غلط کر رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو بس بیچ میں روک کر کے یہ بات آپ سے اس لیے کر لی کیونکہ یہ چیز ہم لوگ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ جتنی بھی صورتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک تو یہ کہ ان صورتوں کا سب سے پہلے دھیان سے سنیے، یہ صورتیں پڑھنا ہمیں درست طریقے سے آ جائے۔ اب اتنا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کی یہاں پر پریکٹس کرائیں۔ ایک بات، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس صورت کے پیچھے کیا میسج ہے، سب سے بڑی بات۔ علمی مباحث بہت ہوتے ہیں، علمی گفتگویں بہت ہوتی ہیں، لیکن مورل کیا ملا؟ کیا ہمیں اسٹوری سے کیا مورل ملا؟ اگر مورل نہیں آپ کے سامنے ہے، لیسن آپ کے سامنے نہیں ہے، کیا شکشا ملی وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، اور اگر آپ نے اسے پہچانا نہیں، اور پہچان تو لیا، جان تو لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو پھر یہ علم کے جو انبار لگا رہے ہیں اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی یہ پڑھ صرف اس لیے رہے تاکہ عمل صحیح ہو جائے، اور اگر عمل نہیں صحیح ہو رہا ہے تو پھر یہ پڑھائی، یہ علم فتنہ بن جائے گا۔ فتنہ مطلب آزمائش بن جائے گا ہماری، آزمائش اس سینس میں کہ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی راہیں آسان کر دے۔ تو یہ جو صورت ہے ہمارے سامنے، تو اس کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق یہ ہے۔ ہر ایک صورت کا، آپ ہر ایک آیت کا کہیں نہ کہیں وہ سیرت سے کوئی کنیکشن ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی سراپا رحمت پر بیسڈ جو آپ کی لائف ہے پوری کی پوری، وہ ظاہر سی بات ہے قرآن کریم ہمارے سامنے جب آیا تو آپ کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت، یہ اس قرآن کریم کا وہ پریکٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شب و روز ہمیں، آپ کی محفوظ ہیں، آپ کی سیرت پڑھیں اور یہ شوق پیدا ہو۔ تو اس صورت کا تعلق یہ ہے آپ کی سیرت سے کہ یہ واقعہ آپ کی پیدائش والے سال میں ہوا، اسی لیے اسے، بلکہ کچھ روایت میں آتا ہے کہ یہ 50 دن پہلے، 40-45 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اس سال کو وہاں پر عام الفیل کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ جس سال آپ کے اہلیہ، یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہوا، چچا ابو طالب فوت ہوئے، ٹھیک ہے، کئی پے در پے آپ کو غم ہوئے، تو اس سال کو کہا گیا عام الحزن۔ ہر چیز کا وہاں نام رکھ لیا جاتا تھا، غم والا سال۔ تو ویسے ہی اس سال کا نام رکھا گیا عام الفیل۔ اور یہ واقعہ ابھی جب اس کا ہم لوگ پڑھیں گے نا، ترجمہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ ایسے خطاب کیا جا رہا ہے قریش کو جیسے کہ یہ ابھی کوئی بہت قریب کوئی واقعہ پیش آیا۔ اب چلتے ہیں اس صورت پہ، اور یہاں پر دیکھیے آپ کے سامنے یہ پہلی آیت ہے کہ
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम तरा कैफ, ठीक है। आ क्या के लिए आता है, क्या नहीं, तरा देखा, क्या नहीं आपने देखा, क्या नहीं तुमने देखा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा कैसा, फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, आपके रब ने, तुम्हारे रब ने असहाबुल फील के साथ यानी हाथी वालों के साथ क्या मामला किया। अब जाहिर सी बात है, ये किसको मुखातब करके ये बात कही जा रही है, ये वाक़या तो जब ये बात कही जा रही है उससे कई साल पहले का वाक़या हो गया, उनको ये बात याद दिलाई जा रही है, कुरैश से कहा जा रहा है। अब यहाँ पर जब भी इस तरह से कहा जाता है आपने नहीं देखा, तो सिर्फ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं होती, आपकी वसातत से तमाम के तमाम लोगों से बात होती है। फिर उसके अलावा ये उस वक्त के किसी एक पर्टिकुलर गिरोह से नहीं, बल्कि हर एक से फर्दन फर्दन यहाँ खिताब है, एक एक से फर्दन फर्दन खिताब है, इसीलिए वाहिद के सीगे में बात होती है। तो अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, तो अस्हाबुल फील के साथ क्या हुआ था कि वो जो हाथी वाले काफिला लेकर के वो अबरहा आया था, तो फिर वो इताब का शिकार हुआ और फिर वो ख़त्म हो गया वहाँ पर। और आगे इसका अंजाम इसमें आएगा अभी कि उनके साथ क्या कुछ हुआ। आगे अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, अब क्या उसने उनकी चाल बिल्कुल बर्बाद ना कर दी। अब वो कैद कहते हैं चाल को, चाल मतलब कोई तदबीर, ठीक है, कोई कनिंगनेस, एक्ट ऑफ कनिंगनेस, चालाकी वाली कोई चाल, कैद। अलम यजअल कैदहुम, उनकी चालें, उनकी चाल, फी तदलील, तदलील यानी गुमराह कर देना, भटका देना रास्ते से, यानी वो तो आ रहा था सीधा अपने मंजिल की तरफ जा रहा था, लेकिन उसको रास्ते से भटका दिया गया, यानी वो राहयाब नहीं हुआ, अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ। अल्लाह, उसकी अपनी चालें थी और अल्लाह की अपनी मशीयत थी, अल्लाह की अपनी मर्जी थी, अल्लाह की अपनी तदबीर थी। तो फिर दुश्मन जो था, जिसने गलत सोच की बिना पर एक गलत नतीजे की तरफ बढ़ रहा था, अल्लाह ताला ने उसे उस नतीजे से बाज रख लिया, रोक दिया, उसको अजाब में मुब्तला कर दिया। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, ठीक है, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील, और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। अब ये परिंदे उनके ऊपर जो भेजे, तो अब जाहिर सी बात है उन परिंदों के ताल्लुक से ये बात हमें तारीख़ में मिलती है, किताबों में महफूज है ये बात, कि कहा जाता है कि उनके चोंचों में और उनके पंजों में कंकरियां होती थीं और वो उनको फेंकते थे, जिसकी वजह से वो गिराते थे, ड्रॉप करते थे, तो वो उनके ऊपर ऐसे गिरती थी जैसे कि वो ख़त्म हो गए और उनका नामो निशान बाकी नहीं रहा। तो आगे फरमाया गया कि तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, तुम उनको मारते थे संगे गिल के किस्म के पत्थरों से, यानी ऐसे पत्थर जो सख्त, सूखी हुई, जैसे पके हुए गारे से बने हुए जो पत्थर, और वो बड़ी तेजी से उनके ऊपर आकर लगने वाले थे, ठीक है। तो ये उनके साथ हुआ। फिर उसके बाद फजअलहुम कअस्फिम माकूल, और फिर आखिरकार उनको अल्लाह ने खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। अब जाहिर सी बात है 60,000 का वो काफिला था, कुछ मज़ाहमत हुई, और वहाँ पर फिर जब लोगों की तरफ से कुछ बचाने की कोशिशें हुई काबतुल्लाह को, तो अल्लाह की तरफ से अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत उनके साथ शामिल हाल हुई, और फिर अल्लाह ताला ने अपनी गैबी मदद के ज़रिए उस पूरे काफ़िले को, जाहिर सी बात है जो गलत मंसूबे के तहत आगे बढ़ रहा था, अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए निशान इबरत बना दिया। तो ये यहाँ पर हमें इस वाक़ये से जाहिर सी बात है ये एक सीख मिलती है। सबसे पहले तो ये कि ये वाक़या जो पेश आया वो कुरैश के लिए एक बहुत बड़ी बताई जा रही है बात, इसके ज़रिए उनको एक तरगीब दी जा रही है, ठीक है, उनकी एक, उनको याद दिलाए जा रहे हैं अपने एहसानात। एक तरह से सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वाक़ये को ज़्यादा साल नहीं गुजरे, और तुम्हारे लिए, क्योंकि खाने काबा के तो मुतवल्ली वो खुद अपने आप को समझते थे, खाने काबा के बढ़ चढ़ करके खिदमत में लगे रहते थे, अल्लाह का घर वो मानते थे, जाहिर सी बात है।
اس سے بڑی عقیدت تھی، بڑی محبت تھی، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزر سکتے تھے، لیکن ان کی جو خصلتیں دن بدن بدلتی جا رہی تھیں، ان کے اندر جو غلط رسومات، ان کے اندر جو واہیات قسم کے جو عقائد آ گئے تھے، اور انہوں نے ایک اللہ کو، آخرت کو، رسول کو، ان کو اہمیت دینے کے بجائے دوسری اور غیر ضروری باتوں کو زیادہ اہمیت دینا جب شروع کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو سامنے ایسے ہی اپنے احسانات گناتا ہے، بتاتا ہے۔ بلکہ احسان کس فارم میں ہے کہ تمہارے جو اللہ کا گھر ہے، جو تمہیں بہت عزیز تھا، عبادت گاہ تھی تمہاری، معبد تھا تمہارا، تمہارے لیے بہت ہی خیر و برکت والا تھا وہ، جس سے تم جاتے تھے، تمہاری امیدیں تھیں اس سے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ تمہیں واپس دلایا، ایک طرح سے اس کی حفاظت فرمائی۔ یہ کیا کچھ بہت بڑا احسان نہیں؟ تو ایک تو یہ بات ان کو باور کرانا مقصد تھی۔ تو اس طریقے سے اس کے علاوہ ان اصحاب الفیل کے ذریعے یہ بھی بتانا مقصد تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی اور منشا کے آگے پھر ظاہر سی بات ہے کتنا بھی بڑا سے بڑا ظالم و جابر ہو، تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم لوگ تو عام لوگ ہو۔ جب اتنے بڑے بادشاہ نے اگر کچھ، اس کی گورنر نے غلطیاں کی تو اس کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا، سزا دی گئی، تو تم اگر اللہ کے ساتھ حکم عدولی کرو گے، نافرمانی کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا بھی انجام سمجھ لو کسی نہ کسی عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے کبھی بھی وہ آ سکتا ہے۔ تو بہت سی ایسی وہ اس میں سے لیسنس ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ ہم صرف اس کو ایک کہانی قصہ نہ سمجھ بیٹھے، ہم صرف اس کو یہ نہ سمجھ بیٹھے دیکھیے اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت کب آتی ہے؟ جب اللہ کے بندے اللہ کے مشن کے لیے نکل پڑتے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں نکل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی راحت اور اپنا چین، اپنا سکون یہ تجنے کے لیے تیار نہیں، ترک کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہم اللہ سے وعدے، اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھے رہیں، تو یہ صرف خام خیالی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اللہ کے لیے جب ہم کوشاں ہوں گے، اس کے مشن کے لیے کوشش کریں گے، اس کی مدد، اس کی نصرت کریں گے، تو پھر وہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اچھا، اللہ کو مدد ہماری نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں خود اپنے نجات کے لیے اس کی مدد کرنی ہے۔ یعنی ہم اپنی نجات اسی میں ہے ہماری کہ جو اس کا مقصد ہے کیا، پہلے اسے سمجھ لیں۔ یہ دنیا، یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں، بس رہے ہیں، یہ سب تمام کی تمام چیزیں سب اس کی بنائی ہوئی ہیں، یہ زمین بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس زمین پر اس کے حکم احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی مرضی اور منشا کو انسان نے مقدم کیا ہوا ہے، اس کی مرضی کو بہت پیچھے چھوڑا ہوا ہے۔ وہ چاہتا ہے یہ دنیا امن کا گہوارہ بنے، وہ چاہتا ہے یہ زمین، اللہ کی زمین، اللہ کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے ایک طرف سے خیر کا ذریعہ بن جائے، کوئی بھی کسی سے نفرت نہ کرے، بغض نہ رکھے، عداوت نہ کرے، سب ایک دوسرے کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائیں، سب ایک دوسرے کے لیے بینیفیشیل بن جائیں، سیلف لیس طریقے سے بینیفیشیل ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس بڑے مشن میں، اس بڑے کام میں ظاہر سی بات ہے جب بہت بڑی تبدیلی آنی ہوتی ہے تو وہ اوپر سے تھوپی نہیں جاتی ہے، وہ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی ہمارے اور آپ کے چاہنے سے ہوتی ہے۔ کوئی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چند دن، چند گھنٹے مجبور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو ہم کسی کو اپنی مرضی اور منشا اس پر کسی تھوپ نہیں سکتے، بلکہ اس کو آمادہ کر سکتے ہیں، اس کو خیر اور بھلائی کا راستہ دکھا سکتے ہیں، خود پریکٹیکلی کر کے۔ تو اس پوری صورت کا جو ہمیں کئی ساری چیزیں ملتی ہیں، اس میں ایک یہ بھی کہ ہمیں کبر نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا ہے، ہم کو تعصب کا شکار نہیں ہونا ہے۔ جو وہاں پر اس وقت وہ ابرہہ گورنر تھا، اس کلیسا سے اس کی محبت، عظمت، عقیدت اس درجے کی متعصب ہو گئی، اس کے اندر اتنی فیلنگز آ گئیں کہ پھر اس نے یہ سوچا کہ اب ہمارا جو سکہ چلے اور باقی سب پیچھے ہو جائیں۔ آج ہم کیا یہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے؟ اپنے آپ سے پوچھیں، ہماری بھی تو مسجدیں بٹی ہوئی ہیں، ہمارے بھی تو اپنے جو ہے عبادت گاہیں، کہنے کو ہم ایک ہیں، کہاں ایک ہیں؟ تو ہم یہ اپنے اندر سے وہ چیزیں تعصب والی کب نکالیں گے؟ ہم یہ کب سوچیں گے کہ سب آدم اور حوا کے اولادیں ہیں، ٹھیک ہے؟ سب ان کی جب اولادیں ہیں تو پھر یہ ہم کسی سے اپنا اور پرائے کی اسی فیلنگ کیوں لائیں؟ تو ہمیں اس طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا، اور ہم ورنہ اللہ کا عتاب اور اللہ کا عذاب
ہمارے چہروں کو دیکھ کر کے رک نہیں جائے گا. یعنی جب اللہ کا عذاب یا عتاب آنے والا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ پھر یہ فلاں کے بھائی ہیں یا فلاں کے بیٹے ہیں. نوح علیہ السلام کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا, ٹھیک ہے, لوط علیہ السلام کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہوا. اب دیکھیے یہ برگزیدہ پیغمبر تھے اللہ کے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ بچ نہیں پا رہے ہیں ان کے خاندان والے. تو آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فدا ہو امی و ابی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن کیا ہم اس نسبت سے بچ جائیں گے کہ ہم نبی کے امتی تھے؟ نہیں بچ پائیں گے. یہ ہماری خام خیالی ہے. خود نبی شکایت کریں گے. ایک واقعہ چھوٹا سا سن لیجئے, اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کی دنیا کو بدل دے اور وہیں پر بات مکمل کر دیں انشاءاللہ. یا باقی اس کی تفصیلات, علمی تفصیلیں ہیں, بہت ہیں, اس میں ہمیں نہیں جانا ہے. ہم کو اپنے حصے کی ہدایت اس میں سے لے لینی ہے, ٹھیک ہے. اور ان میں پڑھ کر کے ان چیزوں میں کہیں نہ کہیں ہم ادھر ادھر مقصد سے منحرف ہو جاتے ہیں, علمی مباحث میں پڑ جاتے ہیں, ڈیبیٹس میں چلے جاتے ہیں. تو ان سے نکلنے کا نتیجہ یہی ہے کہ ہمارے دلی زندگی بدل جائے. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی, غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں, ان سے کہا کہ بھئی ہمیں قرآن پڑھ کر کے سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو صحابی تھے وہ ایک دم سے سک پکا گئے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم قرآن سنائیں, آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے, ہم آپ کو کیا سنائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم ہی سناؤ, دوسروں سے سننا ہمیں زیادہ پسند ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں حکم دیا تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور وہ سورہ نساء کی تلاوت اسٹارٹ کر دی انہوں نے. اور پھر وہ پڑھتے جا رہے تھے. ایک دفعہ انہیں ایسا محسوس ہوا کہ صحابی کو آواز لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک حسبک. اس کا مطلب ہوتا ہے اسٹاپ, رک جاؤ. اب جب یہ بات کہی کہ رک جاؤ تو وہ جب رکے تو دیکھا کہ چہرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ جو ہے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے, آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. تو جو یہ کیفیت بنی وہ کس بنا پر بنی یہ جاننے کی ضرورت ہے. قرآن کریم ہم سب بہت پڑھتے ہیں اور روز پڑھتے ہیں, ہمارے دلوں کی کیفیت کیا خاک بدلے گی کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر رکے اور ٹھہرے اور جہاں روئے وہ مقام کس کا تھا؟ ہمارا اور آپ کا تھا. یعنی ہمارے آپ کے لیے, ہم سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے. لیکن آج ہمارے لیے رول ماڈل اور آدرش کون ہے؟ ہمارے لیے آج بھی ہم کو فلاں چیز ہٹ کرانی ہے, فلاں چیز سپر ہٹ کرانی ہے, وہ چیزیں ہماری رول ماڈل بنی ہوئی ہیں. ہماری عقیدتیں کن سے وابستہ ہیں؟ اور وہ آیت کیا تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہوئے؟ تو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کو لے کر کے آئیں گے. ظاہر سی بات ہے ہر ایک امت میں سے اس امت کا, اس قوم کا جو نبی ہوگا اسے اس امت کے خلاف, اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑی ہوگی بروز حشر. اس بات کی گواہی دینی ہوگی کہ اللہ میں نے ان تک اپنی تمام باتیں آپ کی پہنچا دی تھی, امانت جو میرے پاس تھی وہ ہم نے منتقل کر دی تھی پوری کی پوری, اب یہ جانے ان کا کام جانے. اور ٹھیک یہی بات کہی جا رہی وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور پھر ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر آئیں گے ان لوگوں کے خلاف, یعنی آپ کے لوگوں کے خلاف. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی دینی پڑے گی. اچھا, ہم نے کبھی یہ پہلو سے سوچا ہی نہیں. جیسے ابھی کل اس دن وہ قرآن کی وہ آیت پڑھی تھی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے اور یہ سورہ نساء میں وارد ہوئی ہے. دونوں ہی مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کے بارے میں, یعنی اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اور اس دن رسول کہے گا کہ میری اس قوم نے اس کتاب کو کتاب مہجور بنایا ہوا تھا, پیچھے چھوڑ دی تھی یہ کتاب, ترک کی ہوئی کتاب ہو گئی تھی, ابینڈنڈ بک, ٹھیک ہے, چھوڑ دی. اب ظاہر سی باتیں ہیں کہاں چھوڑ دی؟ اب مسلمان کو سن کے کوئی یقین ہی نہیں کرے گا جب کہ چھوڑی ہوئی ہے. کس طرح سے چھوڑی ہوئی ہے؟ نہ تو اس پر
عمل کر رہے ہیں، نہ اسے پڑھ رہے ہیں، نہ اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، نہ اس کے پیغام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہی تو ہے جرم ہمارا سب کا۔ تو اس جرم سے باہر نکلنے کے لیے عمل کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اس صورت کو آپ سب پڑھیے، سمجھیے، اور اس کے جو مخارج کی پراپر ادائیگی کے ساتھ اس کو سیکھنے کی کوشش کیجیے۔ آگے بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے اب کچھ اس طریقے کا آگے لے کر آئیں گے کہ کچھ آپ کو روزمرہ کی کچھ چیزیں ہوں گی ہوم ورک کے طور پر، یہ کیونکہ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے صورتوں کا، تو صورتوں کے سلسلے کے ساتھ آپ کے لیے کچھ ہوم ورک ہوگا، دعا ہوگی اور نماز، اذان، یہ لاسٹ میں انشاءاللہ آئے گا۔ ابھی ہم لوگ اپنے ان صورتوں کو پہلے مکمل کریں گے، اور قرآن کے اس حقوق کو روز ظاہر سی بات ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا مبنی برحق ہے جو، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے زندگیوں میں ایمان کی روشنی جو ہے، جو بہت ہمارا ایمان کمزور ہے، اسے اللہ تعالی مستحکم بنائے، استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔